فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب کاشانہ بصیرت کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اس کتاب کا نام الکوثر فی تفسیر القرآن ہے، یعنی یہ قرآن مجید کی تفسیر کوثر ہے۔ اس کتاب کے مفسر محسن علی نجفی صاحب ہیں اور اس کی کمپوزنگ اور فارمیٹنگ خادم حسین صاحب نے کی، جبکہ اس کے انتظامی امور علی حیدری صاحب کے ہیں۔ اس کتاب کے ناشر مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور ہے۔ تفسیر کوثر کی جلد ہشتم کی ریکارڈنگ کی جا رہی ہے۔ اس جلد ہشتم میں ہمارے پاس آیت سورہ نمبر 41 سورہ فصلت، جسے ہم حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں، اس سورہ کی تفسیر سے لے کر 55 نمبر کی سورہ رحمان کی تفاسیر موجود ہیں۔ فہرست صفحہ نمبر 5 پر عرض ناشر، صفحہ نمبر 9 میں اس سورہ کا تعارف بیان کیا گیا ہے، صفحہ نمبر 10 میں قرآن ایک غیر مبہم کتاب ہے اور کفار کی طرف سے دعوت، صفحہ نمبر 13 اسلام کے لیے عدم آمدگی مومن اور عمل صالح بجا لانے والوں کا اجر دائمی ہوگا، یہ بھی صفحہ نمبر 13 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 14 زمین کی 2 دنوں میں خلقت کا ذکر، زمین کو حیات کے لیے سازگار بنانے کا ذکر، یہ ہے صفحہ نمبر 15 پر۔ صفحہ نمبر 16 پر دھوئیں کی شکل سے آسمان کی تخلیق کا ذکر، 7 آسمانوں، ہر آسمان کے لیے مختص حکم اور آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کرنے کا ذکر موجود ہے، آیت نمبر 17 صفحہ نمبر 17 پر۔ صفحہ نمبر 19 پر قوم عاد پر نزول عذاب کا ذکر، صفحہ 20 پر قوم سمود پر نزول عذاب کا ذکر اور قیامت کے دن انسان کے اعضاء اور کھال کی گواہی کا ذکر کیا گیا ہے، صفحہ نمبر 21 پر۔ صفحہ نمبر 22 پر انسان کی اپنی کھال پر برہمی کہ میرے خلاف کیوں گواہی دی اور کھال کا جواب، صفحہ نمبر 24 پر اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، کافروں کی ایک سزا یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایسے ہم نشین لگا دیے جاتے ہیں جو برے اعمال کو خوشنما بنا دیں، یہ ہے صفحہ نمبر 25 پر۔ صفحہ نمبر 26 پر مشرکین قرآن سننے سے احتراز کرتے تھے کہ مسلمان نہ ہو جائیں، اللہ کو رب تسلیم کرنے کے بعد اس پر استقامت دکھانے والوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں، اس بات کو بیان کیا گیا ہے صفحہ 27 پہ۔ صفحہ 30 اللہ کی طرف سے دعوت دینے والوں کا مقام، صفحہ 31 برائی کو نیکی سے ختم کرنے کا حکم، شب و روز، آفتاب و ماہتاب اللہ کی تدبیری نشانیاں ہیں، یہ اس بات کو صفحہ 32 پر بیان کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 35 پر مٹی پر پانی پڑنے سے مردہ مٹی میں حیات آ جاتی ہے، اس طرح اللہ انسان کو دوبارہ زندگی دے سکتا ہے۔ صفحہ 36 پر جہنمی اور امن والے برابر نہیں ہو سکتے، صفحہ 37 پر کافر لوگ قرآن کی معجزاتی حیثیت ختم نہیں کر سکتے،
صفحہ 38 پر اللہ نے قرآن عربی میں کیوں نازل کیا، صفحہ 39 پر اعمال کے نیک و بد کے اثرات خود عمل کرنے والے پر مترتب ہوتے ہیں، اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ صفحہ 41 پر 41 پر اللہ تعالیٰ کی چند ایک تدبیری نشانیوں کا ذکر موجود ہے۔ صفحہ 42 پر انسان آسائش طلب بے صبر ہوتا ہے اور مراعات یافتہ لوگ مراعات کو اپنا حق سمجھتے ہیں اور آخرت میں بھی مراعات کا حقدار سمجھتے ہیں، یہ بات بیان کی گئی ہے صفحہ 43 پر۔ صفحہ 44 پر انسان آسودگی میں اکڑ جاتا ہے اور گردش کی صورت میں اکھڑ جاتا ہے۔ صفحہ 45 پر اللہ تعالیٰ آفاق و انفس میں اپنی تدبیری و ربوبی نشانیاں دکھانے والا ہے۔ صفحہ 51 پر سورہ شورى کا آغاز ہو رہا ہے۔ صفحہ 51 پر سورہ شورى کا تعارف بیان کیا گیا۔ صفحہ 52 پر وحی مالک ارض و سما کی طرف سے ہوتی ہے۔ صفحہ 53 پر آسمان وحی کی سنگینی کا متحمل نہیں ہے۔ صفحہ 55 پر القریٰ کی تشریح اور مستشرقین کے اعتراض کا جواب بیان کیا گیا ہے۔ صفحہ 56 پر اللہ نے نہیں چاہا سب انسانوں کو بالجبر ایک امت میں رکھے۔ صفحہ 58 پر اللہ کائنات کا ایجاد کرنے والا ہے، اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے، اللہ کے لیے مثل کے قائل لوگوں کا ذکر بیان کیا گیا ہے۔ صفحہ 60 پر کائنات کے خزانوں کی کنجی اللہ کے پاس ہے۔ صفحہ 61 پر اولو العزم صاحبان شریعت انبیاء کا ذکر موجود ہے۔ صفحہ 64 پر ان شریعتوں میں سرکشوں نے تفرقہ ڈالا۔ صفحہ 65 پر رسول کے لیے استقامت دکھانے کا حکم موجود ہے۔ صفحہ 67 پر بعض ضمائر کے قبول اسلام کے بعد جھگڑے کا جواز نہیں ہے۔ صفحہ 68 پر قیامت کے منکر اسے جلدی چاہتے ہیں جبکہ مومن قیامت سے خائف رہتا ہے۔ صفحہ 69 پر طالب آخرت کو دنیا مل سکتی ہے لیکن طالب دنیا کو آخرت نہیں مل سکتی۔ سبحان اللہ۔ صفحہ 70 پر کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور نظام اور شریعت دینے والا ہے؟ سوالیہ نشان۔ صفحہ 71 پر ظالم اپنا عذاب دیکھ لے گا اور مومن جنت میں اللہ کے فضل سے فیضیاب ہوگا، یہ ہے صفحہ نمبر 71 پر۔ صفحہ 72 آیہ مودت کی 3 تفسیریں ہیں۔ صفحہ 73 پر آیہ مودت کے کلمات کی تشریح بیان کی گئی ہے۔ صفحہ 74 پر اختیار کردہ تفسیر پر احادیث کی شواہد بیان کیے گئے ہیں۔ صفحہ 78 پر اختیار کردہ تفسیر پر اعتراضات اور ان کے جوابات لکھے گئے ہیں۔ صفحہ 80 پر تفہیم القرآن کے اعتراضات کے جوابات موجود ہیں اور صفحہ 82 پر آیہ مودت کے اہل بیت کے بارے میں نازل ہونے کے دیگر شواہد بیان کیے گئے ہیں۔ صفحہ 85 یعنی آن پیج 85 پر کوئی رسول اللہ پر افطرا نہیں باندھ سکتا۔ صفحہ 86 پر ایمان و عمل صالح کے حامل لوگوں کی شفاعت قبول ہوگی۔ صفحہ 88 پر اللہ تقسیم رزق میں لوگوں کے مفاد کے مطابق عمل کرتا ہے۔ صفحہ 19 پر آسمانی مخلوقات کی طرف واضح اشارہ ہے۔ صفحہ 91 پر بہت سی بلائیں لوگوں کی بد کرداری کی وجہ سے آتی ہیں۔ صفحہ 92 پر سمندر میں کشتیوں کی روانی اللہ کی تدبیری نشانی ہے۔ صفحہ 93 پر دنیا کی دولت ناپائیدار اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بے پایاں ہے،
اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ صفحہ 95 پر جنت میں دائمی نعمت حاصل کرنے والوں کے اوصاف تحریر کیے گئے ہیں۔ صفحہ 97 پر برائی کا بدلہ اسی مقدار سے زیادہ نہیں لے سکتا تو معاف کرنا بہتر ہے۔ صفحہ 97 پر پھر بیان ہے کہ ظلم کا بدلہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صفحہ 98 پر ظالم اور باغی قانون کی گرفت میں آئیں گے، اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 100 پر ظالموں کا عذاب کے سامنے آنے کا تذکرہ ہے۔ صفحہ 102 پر لوگ اگر رسول کی دعوت مسترد کریں تو ان پر جبر نہیں ہوگا۔ صفحہ 103 پر اولاد اللہ کی مشیت کے مطابق عنایت ہوتی ہے۔ صفحہ 104 پر وحی کے 3 طریقوں کا ذکر موجود ہے۔ صفحہ 106 پر وحی روح اور زندگی بن کر قلب رسول پر نازل ہوتی ہے۔ صفحہ 111 پر سورہ زخرف کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کا تعارف بیان کیا گیا ہے۔ صفحہ 112 پر قرآن کو عربی میں نازل کیا، یہ قرآن لوح محفوظ اور بلند پایہ مقام رکھتا ہے، یہ بیان کیا گیا ہے 112 پر۔ صفحہ 115 پر مشرکین اللہ کو خالق مانتے ہیں۔ صفحہ 117 پر زمین کو گہوارہ بنانا، آسمان سے پانی برسانا، چیزوں کو جفت بنانا، نقل و حمل کے لیے کشتی اور حیوانات کو مسخر کرنا اللہ کی تدبیری آیات ہیں۔ صفحہ 117 پر یہ سب بیان کیا گیا ہے۔ اب صفحہ 119 پر مشرکین نے اللہ کے حصے میں لڑکیاں رکھی ہیں جو خود انہیں پسند نہیں ہیں۔ صفحہ 122 پر مشرکین نظریہ جبر سے اپنے مذہب کی حقانیت پر استدلال کرتے ہیں۔ صفحہ 124 پر مراعات یافتہ طبقہ ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں رکاوٹ بنا ہے، یہ ہے 124 پر۔ صفحہ 124 پر مشرکین صرف آبائی اندھی تقلید کو مذہب کی سند سمجھتے ہیں۔ صفحہ 125 پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے برات از مشرکین کا اعلان۔ صفحہ 126 پر قیامت تک کے علمبردار آل ابراہیم ہیں۔ مشرکین مادی سوچ کے مطابق رسالت کے لیے اپنے انتخاب کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ رسالت سے کمتر رزق کی تقسیم کو لوگوں کے اختیار میں نہیں رکھا، اللہ نے۔ بالکل صحیح۔ صفحہ 129 پر اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ 129 صفحہ 131 پر چاندی اور سونے کا گھر دے دیتا ہے۔ صفحہ 132 پر ذکر خدا سے منحرف ہونے والوں پر اللہ شیطان مسلط فرماتا ہے۔ صفحہ 134 پر اللہ رسول کی زندگی کے بعد سرکشوں سے انتقام لے گا، اور 134 ہی پر احادیث کے مطابق یہ انتقام حضرت علی علیہ السلام لیں گے۔ صفحہ 136 پر دکھانے اور سابقہ انبیاء سے پوچھنے کا حکم ہے۔ صفحہ 137 پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے معجزات کا ذکر موجود ہے۔ صفحہ 139 پر فرعون اپنے تکبر اور حضرت موسیٰ کی تحقیر کا اظہار کرتا ہے۔ صفحہ 141 پر طاغوت کی اطاعت کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ صفحہ 143 پر مشرکین کے معبودوں کا ذکر اور اعتراض کا جواب تحریر ہے۔ صفحہ 146 پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی توحید کی دعوت دیتے تھے۔ صفحہ 148 پر متقین کی آپس میں دوستی قیامت کے دن بھی باقی رہے گی۔ صفحہ 149 پر 149 پر اہل تقوی کے درجات کا ذکر بیان کیا گیا ہے۔ صفحہ 151 پر
مجرمین کے عذاب کا ذکر ہے۔ صفحہ 154 پر اللہ کا بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے رسول اس کی عبادت کرتے۔ صفحہ 155 پر اللہ تعالیٰ کل کائنات کا معبود، رب اور مالک ہے، اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ اب ہم سورہ دخان کی تفسیر کے موضوعات بتائیں گے صفحہ نمبر کے ساتھ۔ تو سورہ دخان کا تعارف جو ہے وہ صفحہ نمبر 161 سے کیا گیا ہے۔ 162 پر قرآن مبارک رات میں نازل ہوا۔ صفحہ 163 پر اس مبارک رات میں مقدرات کا تعین ہوتا ہے۔ صفحہ 168 پر قوم فرعون اور بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ 174 پر قوم تبع کا ذکر ہے۔ صفحہ 176 پر عذاب جہنم کا ذکر ہے۔ صفحہ 178 پر اہل جنت کے لیے نعمتوں کا ذکر موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں سورہ جاثیہ کی جانب۔ سورہ جاثیہ کا آغاز تعارف سے کیا گیا ہے صفحہ نمبر 183 پر 183۔ 184 پر آسمانوں، زمین، انسان کی تخلیق، جانداران، شب و روز، بارش اور ہوا میں اللہ کی تدبیری آیات موجود ہیں، اس کو بیان کیا گیا ہے 184 پر۔ 186 پر آیات الہی سن کر روح گردانی کرنے والوں کے انجام کا ذکر موجود ہے۔ صفحہ 188 پر چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کرنے کا حکم ہے۔ صفحہ 189 پر مسلمانوں کو کافروں سے درگزر کرنے کا حکم موجود ہے۔ صفحہ نمبر 190 بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ صفحہ 192 پر رسول اللہ کو شریعت عنایت فرمانے کا ذکر ہے۔ صفحہ 194 پر گناہگار اور مومن برابر نہیں ہو سکتے۔ صفحہ 195 خواہش پرست قابل ہدایت نہیں ہوتا ہے، اور صفحہ 197 پر منکرین میعاد کا عقیدہ یہ ہے کہ گردش زمانہ کے ہاتھوں ہم ختم ہوتے ہیں اور دوسری زندگی نہیں ہے، یہ بھی صفحہ 197 پر تحریر کیا گیا ہے اس بات کو۔ صفحہ 198 پر منکرین میعاد کا اعتراض اور جواب ہے۔ صفحہ 199 قیامت کے دن ہر امت کو اپنا حساب دینا ہوگا۔ صفحہ 201 پر ہر امت کو اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ صفحہ 202 پر اہل ایمان اور اہل کفر کی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ صفحہ 203 پر منکرین میعاد کی منطق ہے۔ صفحہ 204 پر قیامت کے دن منکرین میعاد کا انجام تحریر ہے۔ سورہ احقاف جو کہ جس کا تعارف صفحہ نمبر 2 پر کیا گیا ہے، تو صفحہ 211 پر مشرکین یہ بتائیں کہ ان کے معبودوں نے کیا خلق کیا ہے، یا کوئی دلیل پیش کرو کہ وہ معبود ہیں۔ صفحہ 212 پر مشرکین جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں وہ کل خود ان کے دشمن ہو جائیں گے، یہ ہے صفحہ نمبر 212 پر۔ صفحہ نمبر 214 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نرالے رسول نہیں ہیں، رسولوں کا تسلسل ہیں۔ صفحہ نمبر 16 پر مشرکین کہتے ہیں اسلام میں کوئی خرابی ہوتی تو دوسرے لوگ ہم پر سبقت نہ لے جاتے، یہ ہے 216 پر۔ 217 پر اللہ کو رب مان کر استقامت دکھانے والوں کو امن و سکون حاصل ہوگا۔ صفحہ 218 پر والدین خصوصاً والدہ کے احسانات اور ان پر احسان کرنے کا ذکر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 223 پر حق کی طرف بلانے والے والدین کی نافرمانی کرنے والے کا ذکر ہے۔ صفحہ 226 پر کافروں کو جہنم کے سامنے پیش کرنے کا ذکر ہے۔ صفحہ 227 پر قوم عاد اور وادی احقاف برہوت کا ذکر ہے۔ صفحہ
233 پر جنات کا قرآن سننے اور ایمان لانے کا ذکر موجود ہے۔ صفحہ 235 پر کیا کائنات کے خلق پر قادر ذات اعادہ حیات پر قادر نہیں ہیں؟ یہ سوالیہ انداز میں پوچھی جا رہی ہے یہ بات 235 پر۔ 237 237 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولو العزم انبیاء علیہ السلام کی طرح صبر کرنے کا حکم موجود ہے۔ اب سورہ محمد کا آغاز ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 241 پر سورہ محمد کا تعارف بیان کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 242 پر ایمان باللہ کے بعد جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اس پر ایمان سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، یہ بیان کیا گیا ہے۔ صفحہ 243 پر تفصیلی ایمان مشکل ہے، اس کو تحریر کیا گیا ہے۔ 245 پر دوران جنگ قیدی نہ بنانے کا حکم، جنگ تھم جانے کے بعد قیدی بنانے کے لیے ہدایات بیان کی گئی ہیں۔ 247 پر غلامی اور اسلام، اس کے اعتراضات اور جوابات ہیں۔ 250 پر اللہ کے دین کی مدد کرنے والوں کو اللہ کی مدد مل جاتی ہے۔ صفحہ 250 پر کافر کا ہر حربہ ناکام ہوگا۔ صفحہ 252 پر اللہ راہ خدا کے مجاہدین کا مولا ہے، اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ صفحہ 253 پر 253 پر ایمان و عمل صالح کے مقصد حیات بنانے اور جانوروں کی طرح صرف کھانے کو مقصد حیات بنانے والوں میں موازنہ بیان کیا گیا ہے۔ 253 پر صفحہ 256 256 پر جنت کی نعمتوں کا ذکر موجود ہے۔ صفحہ 257 257 پر منافقین کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں سمجھتے تھے، اہل علم سے رجوع کرتے تھے۔ 260 پر معصوم کی طرف سے استغفار کی تشریح بیان کی گئی ہے۔ 261 پر قتال کا حکم آنے پر منافقین پر غشی کسی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ 263 پر فساد فی الارض اور قطع رحمی کرنے والے حکمرانوں کا ذکر موجود ہے۔ 265 پر ایسے حکمرانوں اور یزید بن معاویہ پر لعنت کا حکم ہے۔ 268 268 پر منافقین کی مجرمانہ حرکتوں کا ذکر ہے۔ 271 پر اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ منافقین کو ان کے لب و لہجے سے پہچان لیں گے، اس بات کا ذکر ہے۔ 272 پر بغض علی نفاق کی علامت ہونے پر چند احادیث کا ذکر بیان کیا گیا ہے۔ 274 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے کی صورت میں عمل برباد ہو جاتا ہے، اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ 274 پر پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 275 پر نہ مانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو خصوصی حکم دیں اور وہ نہ مانے تو اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ 277 پر دھوکہ نہ کھانے کا حکم۔ 278 پر دین سے متصادم دنیا کھیل اور فضول ہے، اور 280 پر اگر تم نے راہ خدا میں انفاق نہ کیا تو اللہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو پیدا کر دے گا، اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں سورہ فتح کی جانب۔ سورہ فتح کا تعارف جو ہے وہ 283 283 پر بیان کیا گیا۔ 287 میں فتح مبین سے کیا مراد ہے، اس بات کو بیان کیا گیا۔ 288 مغفرت اور ذنب زال نون بے کی تشریح بیان کی گئی ہے۔ 291 291 پر صلح حدیبیہ کے بعد اللہ نے مومنین کے دلوں میں سکون نازل عطا کیا۔ 292 پر سکون سے مومنین جنت کے حقدار اور منافقین عذاب کے سزاوار بنتے ہیں۔ 295 پر حدیبیہ میں لی گئی بیعت کا ذکر موجود ہے۔ 296 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے نہ جانے والوں کا جھوٹا عذر اور اس کی رد۔ 299 299 پر
حدیبیہ کے سفر میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ جانے والوں کو آئندہ جنگوں میں نہ لے جانے کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ صفحہ 300 پر آئندہ ان لوگوں کو جنگجو قوم سے مقابلے کے لیے بلایا جائے گا۔ صفحہ 302 پر ان لوگوں کا ذکر جن کا عذر قبول ہے۔ صفحہ 303 پر بیعت رضوان کا ذکر ہے۔ صفحہ 305 پر آنے والی جنگوں میں فتح اور غنائم کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ صفحہ 307 پر حدیبیہ میں جنگ کے بغیر صلح ہونا اللہ کا کرم تھا۔ صفحہ 309 پر مکے میں بعض مسلمانوں کی جان کو خطرہ نہ ہوتا تو جنگ ہو جاتی۔ صفحہ 310 پر کافروں کے جاہلانہ تعصب کے مقابلے میں اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں کو سکون عنایت فرمایا ہے۔ صفحہ 311 پر اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خواب سچا کر دکھایا جس میں آپ نے دیکھا کہ مکے میں فاتحانہ داخل ہو رہی ہیں۔ صفحہ 313 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں رہنے والوں کے اوصاف کا ذکر موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں سورہ حجرات کی جانب۔ سورہ حجرات کا تعارف جو ہے وہ صفحہ 319 پر موجود ہے۔ صفحہ 320 پر حکم خدا اور رسول پر اپنے رائے کو مقدم نہ کرنے کا حکم بیان کیا گیا۔ صفحہ 321 پر 321 پر نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند کرنے والوں کا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ صفحہ 323 323 پر آداب و تہذیب کا تعلق عقل سے ہے، اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ صفحہ 324 پر فاسق کی خبر بلا تحقیق قبول نہ کرنے کا حکم ہے۔ صفحہ 326 پر آیت ان جاءکم فاسقن اور روایت الصاحبہ کلہم عدول میں تصادم کو بیان کیا گیا ہے۔ صفحہ 328 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ایمان اور رسول کو اپنے زیر اثر لانے کی کوشش کفر، فسوق اور عصیان ہے۔ صفحہ نمبر 329 329 پر مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے تو صلح کی کوشش کرنی چاہیے، صلح نہ ہو سکے تو باغی کے خلاف لڑنا واجب ہے۔ صفحہ 331 پر مومنین آپس میں بھائی ہیں، ان میں صلح کرایا کرو۔ پھر صفحہ 332 پر احترام مومن واجب ہے، لہٰذا ایک دوسرے سے تمسخر کرنا، عیب لگانا، برے القاب سے یاد کرنا ظلم ہے۔ یہ ہے صفحہ نمبر 332 پر۔ اب صفحہ نمبر 335 پر احترام مومن کے تحت بدگمانی، تجسس اور غیبت کرنا حرام ہے۔ صفحہ 340 پر اللہ نے لوگوں میں امتیاز رکھا ہے اور بہترین امتیاز تقویٰ ہے۔ 341 341 پر اسلام اور ایمان میں فرق کو بیان کیا گیا۔ صفحہ 342 پر حقیقی مومن کی تعریف بیان ہے۔ صفحہ 344 پر اسلام قبول کرنا رسول پر نہیں بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے، اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ صفحہ 349 349 پر سورہ قاف کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کا تعارف بیان کیا گیا ہے۔ سورہ قاف کا 350 پر مشرکین انسان کو سفارت الہی کے قابل نہیں سمجھتے اور قیامت کو بھی غیر ممکن سمجھتے ہیں، اس بات کو بیان کیا گیا ہے 350 پر۔ 351 351 پر انسان نابود نہیں ہوتا، اللہ کی کتاب تکوین میں اس کے جسم کے ذرات محفوظ ہوتے ہیں۔ 352 پر آسمان کو محفوظ ڈھال بنانے کا ذکر ہے۔ 353 پر زمین کو زندگی کے لیے سازگار بنانے کا ذکر ہے کہ پانی کے ذریعے زمین کو زندہ کرنے اور انسان کو بھی اس طرح زندہ کرنے کا ذکر 355 پر ہے۔ 355 اس کے بعد 356 356 پر قیامت کی تکذیب کرنے والی قوموں کا ذکر ہے۔ 356 پر
جو اللہ پہلی تخلیق پر قادر ہے کیا وہ جدید تخلیق پر قادر نہ ہوگا؟ اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ 357 پر اللہ ہمارے وجود سے زیادہ ہم سے قریب ہے، اس بات کو بیان کیا گیا۔ 358 پر انسان کے اعمال و اقوال محفوظ ہوتے ہیں۔ 359 پر سکرات موت کے وقت ہی حق منکشف ہو جائے گا، یہ ہے 359 پر۔ 360 پر دوسرا سور پھونکنے پر ہر شخص ایک ہانکنے والے اور گواہ کے ساتھ حساب کے لیے حاضر ہوگا۔ 361 پر قیامت کے دن پردے اٹھ جانے پر تمام حقائق سامنے آئیں گے۔ 353 پر شیطان اور شیطان زدہ میں قیامت کے دن جھگڑا ہوگا۔ 364 پر جہنم کو پر کیا جائے گا۔ 365 پر جنت اور اہل جنت میں کوئی فاصلہ نہ ہوگا۔ 367 پر اہل جنت کو جنت میں داخل کرنے کا حکم ملے گا۔ 369 پر قدیم قوموں کی ہلاکت میں قلب و سماعت والوں کے لیے نشانی ہے۔ 370 پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر اور مختلف اوقات میں تسبیح کرنے کا حکم موجود ہے۔ 372 پر قیامت کے بارے میں چند حقائق لکھے گئے ہیں۔ اب ہم آغاز کریں گے سورہ زاریات کے موضوعات کا۔ سورہ زاریات کا تعارف جو ہے وہ 377 پر تحریر کیا گیا ہے۔ 378 پر مظاہر قدرت کی قسم قیامت برپا ہونے والی ہے، اس کو لکھا گیا ہے۔ 381 پر ان متقین کے اوصاف جو جنت میں داخل ہوں گے ان کو بیان کیا گیا۔ پھر 383 پر زمین اور انسان میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ 384 پر انسان کا رزق آسمان میں ہے۔ پھر 385 پر قیامت کا برپا ہونا واضح ترین ہے۔ 386 پر حضرت ابراہیم کے ہاں فرشتے مہمان بن کر آتے ہیں اور بیٹی کی بشارت دیتے ہیں، یہ ہے 386۔ پھر 388 پر قوم لوط کی تباہی کا ذکر ہے۔ 390 پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح کا ذکر ہے۔ 392 پر آسمان کو طاقت سے خلق کرنے اور وسعت دینے کا ذکر موجود ہے۔ 393 پر ہر چیز کی زوجیت کا ذکر ہے۔ 396 پر جن و انس کو اللہ نے عبادت کے لیے خلق فرمایا۔ صفحہ نمبر 403 پر سورہ طور شروع ہو رہی ہے، اس سورہ کا آغاز ہوگا تو صفحہ نمبر 403 پر بہت سے قسموں کے بعد قیامت کی آمد کا ذکر ہے۔ 404 پہ اہل جہنم کا ذکر ہے۔ 406 پر اہل تقوی کی نعمتوں کا ذکر بیان کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 407 پر مومن کے لیے قیامت کے دن اولاد اور والدین ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ صفحہ 408 پر فضائل علی علیہ السلام بیان کیے گئے ہیں۔ صفحہ 410 پر اہل جنت کی ناز و نعمت اور آپس کی گفتگو کا ذکر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 412 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کاہن ہے، نہ مجنون، نہ شاعر، تم اس رسالت کی ناکامی کا انتظار کرو، ہم تمہاری نابودی کا انتظار کرتے ہیں، یہ ہے 412 پر۔ صفحہ نمبر 413 پر اگر یہ قرآن خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھڑ لیا ہے تو تم بھی اس قسم کا کلام بنا لاؤ۔ صفحہ 413 پر تم خود بغیر خالق کے پیدا ہوئے ہو یا تم خود اپنے خالق ہو، چونکہ عبادت خالق کی ہوتی ہے، اس بات کو بیان کیا گیا ہے 413 پر۔ 416 پر کیا کائنات کے تم خالق ہو یا کیا تمہارے پاس رب کے خزائن ہیں؟ کیا تم پر کوئی تاوان کا بوجھ ہے؟ کیا تمہیں علم غیب حاصل ہے؟ یہ سب نہیں تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ یہ ہے صفحہ نمبر 416 پر۔
صفحہ 417 پر یہ لوگ عذاب کے مشاہدے پر بھی نہیں مانیں گے۔ 418 پر اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کریں، آپ ہماری نگاہ میں ہیں۔ صفحہ نمبر 424 سے سورہ نجم کا تعارف ہو رہا ہے۔ سورہ نجم کا تعارف صفحہ 424 پر، 425 پر جبرائیل کے اور 424 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف وحی کی باتیں کرتے ہیں، یہ بھی بیان کیا گیا۔ پھر 425 پر جبرائیل کے چند اوصاف کا ذکر ہے۔ 427 پر جبریل کو ان کی اپنی شکل میں دیکھنے کا ذکر موجود ہے۔ 430 پر رسول نے اللہ کی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کیا۔ 432 پر بت پرستی انسان کی خود ساختہ ہے۔ 434 پر اللہ کی اجازت کے بغیر فرشتے شفاعت نہیں کر سکتے، یہ ہے 434 پر 434۔ 435 پر فرشتوں کو لڑکیاں قرار دینا جہالت پر مبنی ہے۔ 437 پر بڑے گناہوں سے اجتناب کرنے کی صورت میں دوسرے گناہوں سے اللہ درگزر فرماتا ہے۔ 437 پر موجود ہے، اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ اور 439 439 پر اپنے آپ کو پاکیزہ نہ سمجھا کرو۔ 441 441 پر صحف انبیاء میں یہ بات درج ہے کہ کسی کے جرم کی سزا دوسرے بے جرم کو نہیں دی جائے گی۔ 442 پر انسان کو اپنے کیے کی سزا و جزا ملے گی۔ 443 پر ایصال ثواب کا مسئلہ تحریر کیا گیا ہے۔ 444 پر تمام امور کی بازگشت اللہ کی طرف ہے۔ 445 پر عدل الہی کے تحت دوسری زندگی دینا اللہ کے ذمے ہے۔ 446 پر قوموں کی تباہی کا ذکر بیان کیا گیا ہے۔ اب آغاز ہوتا ہے سورہ قمر کا۔ سورہ قمر کا تعارف جو ہے وہ 453 453 پہ موجود ہے۔ 453 پر ہی شق قمر کا ذکر ہے۔ 456 پر قرآن کے منکرین کا ذکر ہے۔ 459 پر حضرت نوح اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ 460 پر طوفان اور کشتی نوح کا ذکر ہے۔ 462 پر قرآن کو ایک آسان نصیحت بنایا ہے۔ 463 پر قوم عاد کا ذکر ہے۔ 464 پر قوم سمود کا ذکر ہے۔ 467 پر قوم لوط کا ذکر ہے۔ 469 پر آل فرعون کا ذکر ہے۔ 470 پر مشرکین مکہ کی شکست و فرار کی پیشن گوئی کی گئی ہے، اور 470 ہی پر اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر و ضابطہ مقرر کیا ہے۔ 472 پر امر الہی کے نفاذ کے لیے وقت درکار نہیں ہوتا، اس بات کو بیان کیا گیا۔ اور 473 پر نامہ اعمال میں ہر چھوٹی بڑی بات ثبت ہے، یعنی موجود ہے۔ 473 پر متقین کے مقام کا ذکر تحریر کیا گیا۔ اس کے بعد ہم آخری سورہ رحمان کی طرف آتے ہیں۔ سورہ رحمان کا تعارف 477 پر موجود ہے۔ 478 پر انسانوں کے لیے قرآن کی تعلیم، قوت بیان کی گئی ہے، قوت بیان کی نعمت کا ذکر موجود ہے۔ 479 پر ستارے اور درخت اللہ کے لیے سجدہ ریز ہیں۔ 480 پر اللہ تعالیٰ نے میزان عدل قائم کیا ہے۔ 481 پر زمین کو لوگوں کی زندگی کے لیے سازگار بنایا۔ 482 پر انسان کو خشک، گارے اور جنات کو آتش سے بنایا۔ 483 پر 2 سمندروں کے ملاپ اور موتی و مونگے کا ذکر موجود ہے۔ 486 پر سمندروں میں جہاز رانی اللہ کی طرف سے ہے۔ 487 پر روئے زمین پر موجود ہر چیز فنا پذیر ہے سوائے اللہ کے۔ 488 پر کائنات کی تمام موجودات اللہ سے سوال کرتی ہیں۔ 489 489 قیامت کے دن انسان اور جنات سے پورا حساب لیا جائے گا۔ 490 پر قیامت کے دن اللہ کے حساب سے
فرار ممکن نہیں۔ 493 پر قیامت اور مجرمین کا ذکر موجود ہے۔ 494 پر خوف خدا رکھنے والوں اور ان کے لیے نعمتوں کا ذکر موجود ہے۔ 499 پر احسان کا بدلہ احسان ہی ہو سکتا ہے، اور صفحہ نمبر 500 پر جنت کے باغات اور نعمتوں کا ذکر موجود ہے۔